وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے تبلیغ دین حنیف کے لیے روانہ فرماتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی مرسلت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین راحت العاشقین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. ہر نبی کا جو کام، جو میسیج تھا وہ کامن تھا. اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو اور قیامت کا اقرار کرو. یہ تین باتیں ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں برابر تھی. حضرت موسیٰ آئے، یہی بات ذکر آئی. شریعتیں بدلتی رہی، احکام بدلتے رہے. کبھی کسی کے پاس روزہ کسی اور شکل میں، نماز کسی اور شکل میں، روزہ کسی اور شکل میں، یہ بدلتا رہا. مگر جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی، اللہ کو ایک مانو، اس وقت کے جو بھی نبی اور رسول ہے اسے مانو، اور تیسری چیز ہے قیامت کا اقرار کرو. قیامت کا اقرار، کیونکہ قیامت کا انکار، اگر قیامت کا اقرار ہو جائے گا، قیامت کے واقع ہونے کا یقین ہو جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیے اس سے یہ بات حل ہو جائے گی کہ آدمی کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے. جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آدمی برائی سے بچے گا، خوف خدا پیدا ہونے لگے گا. تو یہ بنیادی تین عقیدے ہر دور میں رہے: اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا. اب رہی بات دوسری جو مذاہب، دوسرے جو چیزیں رہی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادتیں ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہے، احکام بدلتے رہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان عالم میں تشریف لائے تو اللہ نے پہلے سے ہی ارادہ کر چکا تھا کہ انبیاء کی جماعت چلے گی. کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئیں گے، مگر میں ان رسولوں کا خاتم اور آخری نبی بنا کر حضور پاک کو بھیجوں گا. اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے. اگر کوئی آدمی حضور پاک کو آخری نبی نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوگا کہ ابھی شریعت باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو جو ابتدا سے انتہا تک بھیجا ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ رہا، نہیں. ہر چیز گریجولی تبدیل ہوتی رہی، جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتی رہی چیزیں. اللہ تعالیٰ کے لیے خراب. تو جیسے جیسے انبیاء کرام آتے گئے، شریعت مطہرہ میں جیسی ضرورت ہوتی گئی، وہ ضرورتوں کے اعتبار سے چیزوں کا اضافہ ہوتا رہا. پہلے کے دور میں انسان اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا، تو اس لیے اس کی ترقی اس قدر آگے نہیں ہو پائی تھی. جیسے جیسے انسان کی فکر بڑھتی گئی، علم بڑھتا گیا، ذہن وسیع ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ویسے احکام نافذ فرماتا گیا. جب حضور پاک تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد انسان کی عقل کامل کر دی گئی، انسان مکمل سوچ بوجھ سمجھ والا بنا دیا گیا. اسی لیے حضور پاک کو بھی دین کامل دے کر کے بھیجا گیا. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن حبیب میں نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو ختم مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتوں کو آپ پر پورا کر دیا ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا. یہ کسی اور کو نہیں کہا، حضرت موسیٰ کو یہ سند نہیں دی گئی، حضرت ابراہیم کو یہ مقام نہیں دیا کہ ان کے دین کو مکمل کیا گیا، صرف دین محمدی کو مکمل کیا گیا. تو عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے. اگر آپ اس پر یقین نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور شریعت آئے گی، کوئی اور نبی آئے گا،
تو لہذا یہ ہوگا آپ کا ایمان پہ مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کے اساسی بنیادی فنڈامنٹل فیتھ اور بلیو میں سے بلیو ہے. اگر اس کے بارے میں ذرا برابر بھی کسی کو شک ہو جائے تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. بیٹیاں رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹے آئے دنیا سے فوت ہو گئے. آپ کے کوئی صاحبزادے چاہے وہ حضرت قاسم ہو، حضرت عبداللہ ہو، حضرت ابراہیم ہو، آئے دنیا میں پیدا ہوئے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے دربار میں بلا لیا. تو اللہ فرما رہا ہے مردوں میں کے کسی کے والد نہیں ہے حبیب پاک. تو ایک بات غور کیجیے، باپ کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، بھائی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. آپ غور کریے، باپ کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، بھائی کی بنسبت والد کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. یعنی حضور پاک کو باپ والد کہنے سے منع کیا گیا. تو اب اندازہ لگائیے بھائی کہنے سے کس قدر ممانعت ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیے. جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں والد کہنے سے منع کر دیا. جب والد نہیں کہہ سکتے آپ تو بھائی کیسے کہہ سکتے؟ آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کا مقام و مرتبہ پھر فرمایا ہاں اگر کوئی مقام کا ذکر کرنا ہے تو کیا کرو تم، وخاتم النبیین، میں نے سارے نبیوں کے آخری نبی بنا کر کے حضور پاک کو روانہ کیا. حضور سارے نبیوں کے خاتم، سارے نبیوں کے آخری نبی کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا خدا نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا لو کان بعدی لکان ابراہیم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان حیا لکان نبیا، اگر میرے بعد میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی بنایا جاتا، مگر اللہ نے میرے بعد کوئی نبی کو نہیں رکھا. اس کی مثال دی حبیب پاک نے بخاری شریف میں، خوبصورت ترین مثال. کیسی مثال ہے؟ فرمایا ایک شخص نے ایک محل بنا ہوا تھا، اس محل میں داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ کیسا محل ہے. گیا، جا کر کے دیکھنے لگا محل بڑا خوبصورت ہے، ہر چیز پرفیکٹلی بیٹھی ہوئی ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، اپنے مقام پر لگی ہوئی ہے. یہ ادھر ادھر دیکھا، پورا ماحول منور ہر چیز ہے، مگر ایک کونے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. ایک اینٹ، پورا محل خوبصورت ہے، ایک اینٹ کی جگہ اس خوبصورت محل میں باقی ہے، لگی ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو شخص دورہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی بات تو صحیح ہے، بہت خوبصورت ہے محل، بہت خوبصورت ہے، مگر یہ ایک اینٹ جو ہے اس محل کے مکمل ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کی خوبصورتی کو ماند کر رہی ہے. اگر یہ اینٹ برابر لگی ہوئی ہوتی تو یہ محل خوبصورت ہو جاتا، مکمل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا الَّذِينَ هَٰذِهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، لوگوں سنو، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ ایک اینٹ میں ہوں اور نبیوں کا سب سے آخری نبی ہوں. حضور پاک کو آخری نبی ماننا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں ذری برابر بھی اگر کمی آ جائے تو سمجھ لیجئے ہمارا آپ کا ایمان چلا جائے گا. میں آپ بولیں گے کہ یہ عنوان میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ ایک تو خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، شان و عظمت. اب لوگ یہ اسلام دشمن طاقتیں یہود و نصارہ نے کیا کیا، مسلمانوں کو ایمان سے چھین نہیں سکے. آ کر یہ نہیں کہہ سکے کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، نہیں کہا انہوں نے کیا کہا، آپ کے جو عقیدے ہیں وہ عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر کر ایسے لوگوں کو تیار کیا جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ متزلزل ہو جائے اور آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. ابتدا سے یہود و نصارہ نے ابتدا سے کوششیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا مسیلمہ، اس کو تیار کیا گیا، نجران کا تھا، اس کو تیار کیا، اس نے اعلان کیا میں آخری، حضور پاک کے بعد میں نبی ہوں. نبوت کا جھوٹا دعویدار پیدا ہوا، کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی وحی فرماتا ہے، میرے اوپر بھی وحی فرمایا. ایک عورت اٹھی، اٹھ کر کہنے لگی سرکار نے تو فرمایا نا، قرآن میں اللہ کیا فرمایا، ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو وہ کہنے لگی اللہ نے قرآن میں مردوں کا ذکر کیا، عورتوں کا تھوڑا ہی کیا. میں عورت نبی ہوں، سجا نام تھا، اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. تو حضور پاک کے دور میں ہی ہوا. تو حضور پاک نے چونکہ دور تھا، آخری ایام حبیب پاک کے آپ نے خط لکھا، اس کو خط لکھا. ایک صحابی حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو جا کر مسیلمہ کو میرا خط پہنچائے، لیٹر دینا ہے لے جا کر کے مسیلمہ کو. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، غریب، بڑے غریب آدمی، کھجور بیچا کرتے تھے، کھجور بیچ کر کے اپنے گزر بسر کیا کرتے. اتفاق سے ان کے منہ میں کھجور تھا، اس وقت کھجور منہ میں. حضور یہ جیسے ہی حبیب پاک نے کہا کون ہے جو ایک خط لے جا کر کے اس تک پہنچائے مسیلمہ تک، تو یہ جو صحابی تھے نا حضرت عبداللہ کی ایک زور سے پکار اٹھے، لبیک یا رسول اللہ لبیک. منہ میں کھجور ہے، جو جب بولنے لگے تو کھجور کے ٹکڑے اچھل کر صحابہ کے اوپر گرنے لگے. منہ میں کوئی چیز ہے آپ کیا آپ بات کریں گے تو کچھ اچھلتا ہی ہے نا. پانی ہے، بات کرو تو پانی نکل جائے گا. اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو ویسے ہی کھجور کے ٹکڑے صحابہ پر گرنے لگے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے بندے صبر کر لے، تھوڑا پہلے کھجور تو کھا لے، کھا کر اس کے بعد لبیک کہہ لے. اس کے بعد کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں جانے کے لیے. فرمانے لگے کیا پتا جب تک کہ کھجور کھاؤں کوئی اور کہہ دے کہ میں جاؤں گا تو یہ ڈیوٹی تو مجھ سے رہ جائے گی. ایسا نہ ہو کہ سرکار کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دے. اسی لیے میں کھجور چبانے کا تک انتظار نہ کیا، کھجور کھاتے کھاتے ہی لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا. اب ہوا کیا، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے پتا ہے؟ من محمد رسول اللہ وخاتم النبیین الی مسیلمہ الکذاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے مسیلمہ کو جو کہ جھوٹا ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، اس کے نام لکھا جا رہا ہے. اب اندازہ لگائیے جیسے ہی خط لے جانا ہے، اب کسی کے سامنے جا کر، وہ بھی اپنے علاقے کا بہت بڑا لیڈر ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، نبوت کا دعوے دار، ہزاروں لوگ اس کے فالوور بن گئے. ہمارے پاس بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اچھی چیز کے پیچھے نہیں چلتے ہمارے لوگ. اچھی چیز ہے نا، اچھا کام ہے، اس کے پیچھے اور نہیں آتے. برا کام ہے فوری بھاگتے ہمارے لوگ. میلاد کے جلسے ہوتے، ارے اور بھائی آج کے 12 روزہ پروگرام ہو رہا ہے، بیٹھو سنو سرکار کی سیرت. نہیں سنتے. وہی آپ ناچنے گانے کے لیے جلوس میں نکلو، سائلنسر نکال کے. کتنی پبلک تھی آپ نے دیکھا ہے، کیا کیا تماشے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، کیا کیا تماشے ہوئے دیکھا آپ نے. آپ جمعے میں خطاب عاجز آتا ہے 12:50 پر شروع ہوتا ہے، حضرات کم آتے ہیں، آخر وقت آتے ہیں. اب آ کر اگر 2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. آگے ہو گیا، ٹائم بڑھ گیا، فلاں ہو گیا، پریشان. اچھی چیز نہیں چاہیے ہمارے لوگوں کو، بری کام ہے تیار ہو جائیں گے. اگر ان کو یہ کہا جائے جمعے کے وقت، نماز کے وقت، اب یہ خطبے کے وقت کوئی اور دوسری طرف باجے گاجے کے ناچ گانے کے کام ہے، وہاں پر ہماری 100% پبلک رہے گی. کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے جمعہ مول صاحب 1:30 بجے پڑھاتے نا، مول صاحب کے پیچھے نہیں، چلو 3 بجے کہیں ہوتا ہے تو وہاں پڑھ لیں گے. برائی فوری کھینچتی ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں نیکی 100 کورس، 1 کورس تو برائی 100 کورس کریں. یعنی جتنے وقفے میں نیکی 1 کورس، 1 کلومیٹر سمجھانے کے لیے ایک منزل کا دورہ کرتی ہے، سفر کر کر جاتی ہے، اتنی دیر میں برائی 100 میٹر دور چلے جاتی ہے، 100 گنا زیادہ آگے چلے جاتی ہے. ہم نہ برائی کے پیچھے جلدی بھاگتے ہیں. بھائی نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں شریک ہو، نہیں ہوتے وہاں پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو، تعاون مت کرو، نہیں کرتے. برائی کے کاموں میں زبردست چلتا. بچے 4 جمع ہو گئے، بولے اب کی بار میلاد میں بڑا ڈی جے لگائیں گے، لیکن بھائی میرے پاس سے 2000 روپے، وہی مسجد کو دینا ہے تو 5 روپے کا سکہ ڈالتا ہوں، کٹ کٹ آواز آتے ڈبوں میں مسجد کے کوئنہ گرتے کٹ کٹ. آپ کبھی غور کریے، میں جو گفتگو کرتا ہوں برملا کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں، مشاہدہ میرا ہوتا ہے، وہ گفتگو آپ کے سامنے، اور امام وہی ہوتا ہے. آپ کو مجھے کسی کو خوش کرنا یا کسی کو آپ کی کانوں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا. میرا فریضہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچانا، جو حقیقی بات ہے وہ پہنچائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ برائی فوری اٹریکٹ کرتی ہے، برائی کی طرف ہم بھاگے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا میلاد کا کوئی جلسے کا نام لو، خود اس وقت جب کہ میلاد جلوس چل رہا تھا، ہم مکہ مسجد میں خطاب کر رہا تھا، یقیناً وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ پورے لوگ برا کر رہے ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر ساروں کے اوپر وہ چیز کو تھوپ دینا یہ بالکل غلط ہے. یقیناً برائی ہے، کسی بھی وقت کرو وہ برائی ہے. میں خود مکہ مسجد میں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فوٹوز ہوں گے، ویڈیوز ہوں گے چینل پر، کہ اتنی کثیر تعداد میں مرد و خواتین کی اچھی خاصی تعداد ظہر کی نماز 3 بجے میں خطاب کے لیے گیا، مکہ مسجد کا صحن تقریباً ہاؤس تک بھرا ہوا، اچھی خاصی تعداد. تو میں عرض کر رہا ہوں، پھر بھی وہ میں سمجھتا ہوں جلوس کی بنسبت ایک پاؤ لوگ تھے، 25% 75% باہر تھے. دعویٰ تھا عشق محمدی کا، محمد مصطفیٰ سے عشق و محبت کا طریقہ کار انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیا تھا. لوگوں یاد رکھو، یہ بدنظمیاں ہم کریں گے، یہ ایسے معاملات کریں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آپ کے سر پر ٹھہری ہوئی ہے، پریشانیاں اور مخالفتیں آپ کے سر ٹھہری ہوئی ہے، کسی بھی وقت آپ کے اوپر آفتیں آ سکتی ہے، آ رہی ہیں. بھائی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ایک بچوں کے چند گروپ نے کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں گرفتار کر لیا گیا. کیا کہہ کر؟ یہ کہنا جائز نہیں ہے. ارے بھائی، اگر یا محمد، اگر محمد کہنا اگر کیا کہا جائے کہ جرم ہے، اسی جرم میں جان جائے تو بس ہے. اگر یا محمد ہے کہنا ہے جرم ہے، اسی جرم میں جان جائے تو بس ہے. ہم کہیں گے آئی لو محمد 1000 مرتبہ کہیں گے، میں تو کہوں گا کہ یقیناً زبانی طور پر کہنے سے کافی نہیں ہے، مگر جب ٹرینڈ چلتا ہے، جب چیز آپ کو بتانا ہوتا ہے، آپ امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس مہم کا حصہ بنیے. جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ بھئی آج جمعے کے دن بعد نماز جمعہ آئی لو محمد کا ٹرینڈ چلائیے. اور یہ حقیقت ہے، عشق محمدی کے بغیر، محمد مصطفیٰ سے محبت کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہمارا ایمان و اسلام مکمل ہوتا ہے. ایمان کی شرط، اساس، بنیاد اگر کوئی چیز ہے وہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین ہو جاؤں، اس کے باپ ماں سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے قریب تر نہ ہو جاؤں جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور پاک سے محبت ہے تو ہی ہم مسلمان ہیں. اگر وہ محبت نہیں ہے تو پھر سارے کا سارا کیا ہے کہ راہ کا ڈھیر ہے اور کچھ ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو میں عرض کر رہا تھا یا محمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اس کو عام کریے، کرنی چاہیے، اس کا حصہ بننی چاہیے. کیا؟ تاکہ پتا چلے کہ اگر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے بتایا ہے نا، یہی تو کر کے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ. میں کہتا ہوں آئی لو محمد، میری ڈی پی لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے جتنے پیجز ہمارے چلتے ہیں سب پر ہم نے آئی لو محمد کا کیپشن دیا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بتا دیں کیا کہ نام محمد ایسا نام ہے کہ اس نام محمد پر اگر ہماری جانیں بھی قربان ہو جائے تو یہ کم ہے، کیونکہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہماری ماں باپ اے حبیب پاک آپ کے اوپر قربان ہے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ برائی بات چل رہی تھی مسیلمہ الکذاب کے پاس جانے کی. صحابہ کرام میں سے وہ صحابی نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ تیار ہو گئے اور جانے لگے. حالانکہ ان کے گھر میں 4-5 بچے بچیاں، بڑا کثیر العیال تھے، یعنی بچے بچیاں زیادہ، گھر بار زیادہ تھا ان کا. تو ان کے پاس جب یہ بات گئی، جب ان کو یہ کہا گیا بھائی آپ کے تو بچے کچے ہیں، ہمارے قدم رک جاتے کیوں ہیں کہ بھئی کوئی کام قدم اٹھانے سے پہلے اولاد ہے، کون دیکھے گا، کیا کرے گا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری اولاد ہے، میں جاؤں گا تو وہاں میری جان جائے گی، یقینی بات ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جھوٹا ہے، اور بس چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. خط لے کر گئے، لے جا کر کے پیش کرنے لگے تو پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ خط ہے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے. اس نے کہا کہ پڑھ کر سناؤ. آپ پڑھ کر سنانے لگے. جیسے ہی آپ نے کہا مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ جھوٹا ہے، مسیلمہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے. اس نے کہا کہ کس نے کہا؟ ارے محمد مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے پوچھا اگر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ تیرا کیا ماننا ہے، تو کیا مانتا ہے؟ وہ تو لکھنے والے نے لکھا ہے نا، محمد حبیب کبریا نے لکھا ہے، تیرا کیا ایمان اور تو کیا کہتا ہے؟ بولے آقا کہہ دے کوئی بات اور غلام اس سے انکار کر سکے؟ اگر میرے حبیب نے کہا تو جھوٹا ہے تو وہ 1 مرتبہ کہے، میں 70 مرتبہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ تو جھوٹا ہے.
اس نے کہا سوچ لو. اس نے کہا آپ نے کہا صحابی حضرت عبداللہ نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں. اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر جسم کے اعضاء الگ الگ کاٹتے کاٹتے یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. مگر ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، کیا تھا؟ تو جھوٹا نبی ہے، تو کذاب ہے. انت الکذاب، انت الکذاب، انت الکذاب کہتے جاتے ان کی جان یہاں تک کہ جسم سے پرواز کر گئی روح، آخر وقت تک یہ جملہ رہا کہ تو جھوٹا نبی ہے. جب حبیب پاک کو ادھر مدینے ادھر ہو رہا ہے یہ نجران میں، ادھر حبیب پاک کو مدینے پاک میں اطلاع ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا گئے. لوگ کہتے ہیں کہ حبیب پاک کو پیچھے گئے، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، وہاں پر شہید ہو رہے ہیں وہ، اور یہاں پر حبیب پاک مدینے پاک میں رہ کر زارو خطار آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. فرمانے لگے کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا میرے اس جانثار ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے میرے اس سپاہی نے اپنی جان کو ختم نبوت کے حوالے کر دیا اور قربان کر دیا ہے، کہہ کر حبیب پاک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی جسم کو اپنے ملائے اعلیٰ میں اپنے خود سے قرب خاص میں اٹھا لیا ہے اور ان کے لیے دعائیں رحمت فرمانے لگے. یہ ہے ختم عقیدہ نبوت. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا ان پر، ان کے خلاف. اس میں کم و بیش 1300 صحابہ کی شہادت ہوئی. 1300 صحابہ، آپ اندازہ لگائیے حضور کا ختم نبوت کا عقیدہ، آخری نبی ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے. 1300 صحابہ ابوبکر صدیق کے دور میں ہو رہا ہے. 1300 صحابہ شہید ہوئے اور اس میں 700 حفاظ تھے. 700 وہ لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. ان کے شہید ہونے کے بعد قرآن کو آج جو قرآن ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ قرآن ایک کتاب میں جمع کیا گیا، شامل کیا گیا. کیوں؟ وہ 700 صحابہ شہید ہوئے تھے. 700 صحابہ، آپ اندازہ لگائیے کتنا اہم عقیدہ ہے. پوری اسلام کی جنگیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو 500 سے 600 لوگ شہید ہوئے صحابہ، مگر ایک اس تنہا جنگ میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں 1200 سے 1300 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے. یہ اندازہ لگائیے کتنا اہم عقیدہ ہے. اسلام ٹھہرا ہوا ہے ختم نبوت پر. حضور آخری نبی ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب ہے. تو میں نے کہا نا یہ جو سلسلہ فتنوں کا چلا حضرت حضور پاک کے دور سے چلا، آج بھی چل رہا ہے. قادیانی حضرات، کھل کر کہہ رہا ہوں میں، قادیانی حضرات یہ لوگ آپ کو حضور پاک کے عقیدے کے منکر. غلام احمد قادیانی جو تھا، پہلے کہا میں حضور کے برابر ہوں، حضور کی طرح ہوں، ہوتے ہوتے کہا کہ میں خود نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا، خود بھی گمراہ ہوا اور کئی لوگوں کو مرتد اسلام سے مرتد کر دیا ہے. آج کے فی زمانہ دور میں قادیانی حضرات ایک بہت بڑا طبقہ ہے. ان کے کئی اور ذیلی طبقات نکل گئے. فتنہ شکیل بن حنیف آپ اٹھائے ہندوستان میں، مہاراشٹر میں آپ کا فتنہ ہے. جماعت کے نام پر وہ لوگ نکلتے ہیں، نکل کر لوگوں کے عقیدوں کو لوٹ کر ان کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، اسلام سے دور کر دے رہے ہیں. فیاضی فتنہ ہے آپ کے اضلاع میں نظر آتا ہے. یہ فتنہ بھی آپ کے شہر حیدرآباد میں چل رہا ہے. دیندار انجمن کا فتنہ، یہ فتنہ آپ کے شہر حیدرآباد میں ہے. یہ گوہر شاہی کا آن لائن فتنہ ہے. یہ سارے ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش ہے. نہ ان لوگوں سے ملنا جائز، نہ ان کو اپنے اسٹیجوں پر بلانا جائز، نہ ان کے ساتھ لین دین کرنا جائز، نہ ان کی بچیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، نہ یہاں تک کہ اگر وہ مر جائے تو ان کے انتقال میں شریک ہونا بھی جائز نہیں. ان کی شادی بیاہ ہوگی تو اس میں بھی جانا جائز نہیں ہوگا. اگر وہ قربانی کا گوشت بھیجے تو اس گوشت کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. یہ فتویٰ ہے کس کا؟ میں کوئی ایک جامعہ کا نہیں، دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، بریلوی کا فتویٰ یہی ہے، جامع نظامیہ کا فتویٰ یہی ہے، اہل حدیث حضرات کا فتویٰ یہی ہے، سبھی مکاتب فکر کا فتویٰ یہی ہے. اس حوالے سے ہم بے خبر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہم بے خبر ہو کر کے ہر ایک کو اپنا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اپنے عقیدوں کی حفاظت کریے. کیوں آپ بولیں گے کہ غیر مسلم بھی ہے تو ہمارا اس سے تعلق اچھا ہوتا ہے، مگر ان کے حوالے سے کیوں ہے؟ دیکھیے ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں میں. مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم ہے تو وہ اپنے مقام پر رہ رہا ہے، رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے مذہب پر رہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، ہم اپنے مذہب پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مگر اگر کوئی ایمان لا لے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اب انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے چلے گا. نہیں،
ویسے ہی جیسے آپ میں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے قانون کو ماننا پڑے گا نا. ہندوستان کی سالمیت، اس کی اکھنڈتا، اس کی مہابھارت، جو بھی آپ کے اس کے قوانین ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگر کوئی اسلام ہندوستان کے خلاف بغاوت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ 195، 295، 193 بڑے بڑے کیسز پڑ جاتے ہیں آپ پر. 174 پڑتا ہے. جو وکلا ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، سیڈیشن چارجز لگتے ہیں، بغاوت کے مقدمے لگتے ہیں، پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے. یقیناً ہونا چاہیے، ہر ملک میں یہی ہوتا ہے. آپ اس ملک میں ہے تو پھر ملک کے قانون کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے اور بغاوت کریں گے تو پھر آپ کی موت کی سزا ہوگی بلا تشریح و بلا تمثیل. جب آپ اسلام کے حدود میں آ گئے ہیں، اسلام کی باؤنڈریز میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو گئے ہیں، اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے قانون کو ماننا پڑے گا. نہ مانیں گے تو پھر اس کی سزائیں مقرر کر دی گئی. تو معزز سامعین کرام، اسی لیے مرتد کی سزا بھی بڑی ہے اور مرتد کے حوالے سے بہت زیادہ سختی اسلام نے بیان کی ہے. تو عقیدہ ختم نبوت پر اپنے خود کو محفوظ رکھیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں اور اس کے حوالے سے اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، لوگوں تک عام کریں اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہیں. اپنے بچوں کے عقیدوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ہر ایک کا اولین فریضہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. چونکہ ایک سوال آیا ہے اس حوالے سے کہ نماز کی، جماعت کی تاخیر کرنے کے حوالے سے، اگر جماعت میں تاخیر ہوتی ہے تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے، وہ بات کو اپنی کہہ کر کے میں ختم کروں. دیکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت کا، نمازوں کا جو مقررہ اوقات ہے، وہ مقررہ اوقات آپ تمام حضرات کے لیے سوال میرے پاس پہلے آیا تھا، یہ وہی سوال اسی پرچی میں ہے کہ پہلا یہ ہے کہ بھئی کیا کوئی قابل اثر امام کا اقامت کے بعد انتظار کرنا درست ہے یا نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے، اس مسجد کے حوالے سے ہی ہے. تو دیکھیے پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ جو اوقات مقرر ہے نا، کہ جب جمعے کی نماز 1:30 بجے ہوگی، ظہر کی نماز 1:15 بجے ہوگی، عصر کی نماز 5:15 ہوگی، یہ ہم اپنی کنوینئنس کے لیے، اپنی سہولت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہی ٹائم پڑھی جائے، یہ ٹائم نہیں. ابتدائی وقت مقرر ہے، انتہا کا وقت مقرر ہے، اس دوران پڑھی جائے نماز درست ہے، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اب رہی بات عوام کی سہولت کے لیے، آنے جانے کے اوقات کے لیے دوسرے اور کام ہوا کرتے ہیں، اس کی سہولت کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے. تو جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے. جان بوجھ کر کے اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں کیا ہوتا؟ حضور پاک جب تشریف لاتے تب جماعت کا آغاز ہوتا. صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے رہتے، اذان ہو جاتی انتظار میں رہتے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ ہلتا، صحابہ سمجھ جاتے کہ سرکار آ رہے ہیں. حضرت بلال حبشی اٹھ کر ٹھہرتے اور اقامت دیتے، نماز کا آغاز ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسا ہوتا، جب سرکار تشریف لائے جب نماز ہوتی. بعض مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ آخری وقت آ گیا نماز کا، حضور پاک ایک مقام پر تشریف لے گئے تھے، کئی قبیلے والوں کے پاس آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ختم پر آ گیا. اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. جب آخر وقت آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس نماز کے لیے آگے بڑھایا. پھر سرکار آخر میں تشریف لائے تو پھر سرکار پیچھے ہٹے، حضرت سرکار ابوبکر پیچھے ہٹے، سرکار آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے. یہ الگ عنوان گفتگو ہے. تو نماز کے لیے اگر وقت کا مقرر ہونا اچھی بات ہے، مقررہ وقت پر ہونا. البتہ رہی بات امام اگر جان بوجھ کر نہ کرے، اتفاقی طور پر ہو جائے، تو اگر وقت میں تھوڑا بہت تاخیر ہوتی ہے تو کوئی مضاعفہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی 1 منٹ 2 منٹ. کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ شرعی حکم لگانا کہ نہیں ایسا ہے فلاں ہے، نہیں. اور دوسرا جو ہمارے اندر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، جیسے سوال میں اقامت ہونے کے بعد جماعت میں تاخیر ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ اقامت دوبارہ دینے کی ضرورت ہے، نہ اقامت پہ مسئلہ ہے کوئی. آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر آ گئے، تشریف لا لیے، اقامت ہو چکی ہے. درمیان میں ایک صحابی اٹھ کر ٹھہر گئے، ٹھہر کر سرکار سے سوالات کرنے لگے. اتنی دیر ہو گئی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اونگ آنے لگ گئی، ہم اونگنے لگ گئے، بیٹھے اونگنے لگ گئے. اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پڑھ کر کے آپ نے نماز کو مکمل فرمایا. بخاری کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، حضور پاک تشریف لا لیے،
سارے صحابہ اقامت ہو گئی، ٹھہر گئے. سرکار نے فرمایا تم لوگ انتظار کرو تھوڑی دیر، ابھی میں وضو کر کے آتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، جا کر کے دوبارہ وضو فرمایا، فرما کر کے واپس تشریف لائے، اور آپ کے جسم سے، بالوں سے، یا غسل ہے یا وضو ہے، حدیث میں مجھے یاد نہیں ہے وضو ہی ہے یا غسل ہے، مگر اتنا تو ہے کہ حبیب پاک کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جب واپس تشریف لائے. اقامت ویسی ہی رہی، صحابہ انتظار میں رہے، نماز اس کے بعد ادا کی گئی. تو خامخواہ کے جو ہے فتنے پیدا کرنا، مسئلے پیدا کرنا، یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے کہ امام کا بہت بڑا مرتبہ ہے، امام کا بہت بڑا، آپ کے اور رب کے درمیان میں قاصد ہے، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ریپریزنٹیٹیو ہے. آپ اس کے بارے میں اگر چمگوئیاں کریں گے تو آپ کی نماز کہاں جائے گی، آپ سوچیے. امام کے حوالے سے دل پر آگندہ نہیں کرنی چاہیے. امام کا ادب ہو، اگر اس کا بہت بڑا مقام ہے، اگر وہ مقام اندازہ آپ کیا لگائیے، امام شافعی اور امام احمد ابو حنیفہ کے نزدیک بحث ہے، امام افضل ہے یا موزن افضل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ موزن ہے، کیونکہ موزن امام آواز دے کر، اذان دے کر بلاتا ہے لوگوں کو، تب جا کر کے امام نماز پڑھاتا ہے. مگر امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام کا درجہ بلند ہے، بڑا ہے. بولے کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضور پاک نے زندگی بھر اذان نہیں دی بلکہ امامت فرمائی ہے. حضور امام سید الانبیاء والمرسلین ہے، اس مصلی پر رسول کا نائب ہوتا ہے امام. اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں، ائمہ کرام، یقیناً انسان ہے، اتفاقی طور پر 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی مذاکرہ. ارے بھائی ہم شادیوں میں، ولیموں میں جاؤ تو 2-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 1-1 گھنٹہ دفتر کو تک لیتے ہوئے نظریں ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں. اب کھانا نکلے گا تو جائیں گے، تب کھانا نکلے گا، اور یہ حقیقت ہے. اور میں نے کہا نا، میری عادت ہے نا، برملا کہتا ہوں جو ہے، 1-1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں شادیوں میں، وہاں کسی کو ٹائم یاد نہیں آتا، گھڑی یاد نہیں آتی. 2 گھنٹے بازار میں بیٹھیں گے، موبائل دیکھیں گے، گھڑی یاد نہیں آتی. امام صاحب سے اگر 1 منٹ 2 منٹ تاخیر ہو جائے، بوال کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے ایسا نہ کیا کریں. آپ کے ائمہ، آپ کے مؤذنین، مسجد کے خدام، یہ آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. بھائی ہونا تو کیا چاہیے ہر کوئی. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ایک مسجد میں اگر امام مقرر ہے تو کوئی دوسرا شخص نماز نہیں پڑھا سکتا. فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو میں. ایک مسجد میں اگر امام مقرر ہے، امام مقرر ہے، تو کوئی دوسرے شخص کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے. یہاں تک کہ وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے، جنازے کے اماموں کو لا لیا جاتا ہے، لا کر کے کوئی بزرگ ہے پڑھا دو. نہیں، شرعی مسئلہ، علم نہیں ہے نا صاحب. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس، علم نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، ائمہ و مؤذنین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی مسجد میں، مثال کے طور پر اس مسجد میں جنازہ آ جائے، کوئی بھی بڑا علامہ فہامہ آزادی دیجیے، جب تک کہ مسجد کے امام سے اجازت نہیں لے گا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. پہلے اس کا حق ہے ہی مسجد میں نماز پڑھانا. کوئی بڑا عالم آ جائے تو وہ آگے بڑھ کر مصلی پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ مسائل کب پتہ چلیں گے؟ پتہ چلیں گے تو اندازہ ہوگا. نہیں مولوی صاحب، امام صاحب 1 منٹ تاخیر ہوگی. میں نے آپ کو مثال دی ہے، بخاری شریف سے دیا ہے. جس کو دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضور پاک نے اقامت ہو گئی، فرمایا کہ میں ابھی جا کر کے طہارت غسل کر آتا ہوں یا وضو کر آتا ہوں. آپ گئے، جا کر کے وضو وغیرہ کر آئے اور اقامت ہو چکی تھی. آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اتنی تاخیر ہوئی. پھر آ کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور اقامت کو دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کیا گیا. تو خدا کے لیے جو ہمارے موجودہ ہندوستان کے حالات ہے، وہ حالات کے تناظر میں اپنی مساجد کو لڑائی جھگڑوں کا اڈا نہ بناؤ. میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے کہ اہل علم اگر چلے جائیں گے، اگر اہل علم آپ سے دور ہو جائیں گے تو جاہل لوگ آپ کے امام بن جائیں گے، جو خالی ان کو پتا ہوگا 2 رکعت کے ملا امام بن کر رہ جائیں گے. انہیں نماز کیا ہوگی پتا نہیں، مانے کیا ہوتے. بھائی امام جتنا قابل ہوگا نا، قرآن جب پڑھے گا وہ سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے مزے لے کر پڑھے گا. اس کو آپ کو اچھی آیتوں کا بھی پتا چلے گا، خشوع و خضوع کیا ہو رہا ہے، گریہ گزاری کیا ہو رہی ہے، آپ کو پتا چلے گا. حضور پاک نے حضرت ابوبکر کو امام بنایا. امام ایرا غیرہ نہیں ہوتا، امام کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک مرتبہ حضرت علی یا حضرت عمر آگے بڑھ گئے نماز کے لیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی بھی ہیں، تو حضرت عمر کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس قوم میں ابو بکر ہے اس قوم کا امام کوئی اور نہیں بن سکتا، ابو بکر کو کہو کہ وہی نماز پڑھائے. معزز سامعین کرام، میری بڑی ادب التجانہ مؤدبانہ التماس ہے، خدا کے لیے اپنی مساجد کو لڑائی جھگڑوں کا اڈا نہ بنائیں. اور یہ شریعت مطہرہ ہے، 2-4 منٹ آگے ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے مقرر کیا ہوا ہے وقت، یہ وقت کوئی شرعی وقت نہیں ہے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ وقت ٹھیک ہے آگے پیچھے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی پاک جب تشریف لاتے جب نماز ہوا کرتی،
ہاں جان بوجھ کر اگر ہو رہا ہے تو ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ پبلکلی اٹھ کر کہہ دے فلاں کہہ دے، نہیں بھائی ایک اصول ہونی چاہیے. انتظامی کمیٹی کے حضرات ہے ان تک اپنی بات پہنچا دیں. انتظامی کمیٹی ادب اور احترام کے ساتھ تنہائی میں امام صاحب کو گزارش کر سکتی ہے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے فلاں ہے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، اس پر آپ ذرا غور فرمائیے. جان بوجھ کر اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس پر پھر آپ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اتفاقی حادثات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. بھائی آپ کے ساتھ کتنی نے نمازیں چھوٹتی ہے، کتنی نے رکعتیں چھوٹتی ہے، آپ آئے اب تک ایک رکعت چھوٹ جاتی، 2 رکعت چھوٹ جاتی، 3 رکعت چھوٹتی نہیں، اس کو مسبوق کا حکم کہا یا مدرک مسبوق کا حکم ہمیں احادیث میں اور آپ کو فقہی کتب میں آپ کو ملا کرتا ہے. تو بہرحال جو سوال تھا، جو سوال کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ ائمہ کرام کا، علماء کرام کا خاص طور پر بڑا ادب اور احترام کریں. ان کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا یا ان کی غیبت و چغلی کرنا یہ اپنے اعمال کو غارت کرنا ہے. اور وقت کی یقیناً پابندی جب مقرر ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے. اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بوال نہیں آتا. اقامت ہو بھی جاتی ہے، اس کے باوجود اگر 2-4 منٹ، ارے بھائی آپ دیکھتے ہیں نا مسجد نبوی جاتے ہیں رمضان میں، کبھی آپ جائیے اذان ہو گئی، مغرب کی ہونے کے کتنی دیر کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ اقامت ہو جاتی ہے، کافی دیر کے بعد جماعت کا آغاز ہوتا ہے. تو اس میں شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اتنا مسئلہ بنانے کی وجہ سے ہمارا اختلاف کا باعث بننا یہ جائز نہیں ہے. مسئلہ چھوٹا ہے، اس بنیاد پر اختلاف و اختراف کے باعث مسلمانوں کا بٹ جانا یہ بہت برا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سبھی کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نوازے اور ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اور ہمارے دین کا کام کرنے والے جتنے حضرات ہیں باری تعالیٰ ان تمام کے گھروں کو، زندگیوں کو، آل و اولاد کو چین اور سکون سے رکھ اور ان کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما. آمین بجاہ طہ یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیونکہ سوال آ گیا اس لیے مجھے خود بھی